کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تصنیف گھریلو علاج میں درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں کہ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اپنا یہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لے کر حاضر ہونے کا مقصد، اس میں نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے مسائل کا حل آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دکھیاروں کے دکھ کا مداوا، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے، بیماروں کی بیماری کا روحانی علاج پیش کرنے، جو غمگین ہیں ان کی غم گساری کرنے، ان نیتوں کے ساتھ ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک فرائض کے بعد افضل ترین عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی جائے. تو اس طرح سے دکھیاروں کی دلجوئی کر کے، پریشان حالوں کی غم گساری کر کے، دلوں میں خوشی کا سامان کر کے، ان کی دلجوئی کر کے، غم گساری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے مقدس جذبے اور نیت کو لے کر حاضر ہوتے ہیں. آئیے اب بلا تاخیر آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کالز چلا دیجیے. ابو کا نام جمال الدین ہے، امی کا نام عنایت خاتون ہے. مسئلہ وہ سر بیمار رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے اور اس کی روزی بھی تنگ ہے. والد صاحب کا مسئلہ بتایا آپ نے، بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، روزی میں تنگی ہے. انشاءاللہ عز و جل ان کا روحانی علاج ہم عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد اعظم لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں نے استخارہ کروانا چاہتا ہوں. میری والدہ کا نام آسیہ پروین. میرے لیے نوکری بہتر ہے یا اپنا کاروبار کرنا؟ جی، نوکری بہتر یا کاروبار؟ ایک جنرلی انداز میں آپ کا استخارہ کر کے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ نوکری بہتر ہے یا کاروبار. بہرحال آپ کو جب آپ کو اس کا ایک مکمل طور پر بھی آپ کو اس کا استخارہ کروانا پڑے گا کہ آیا فلاں کاروبار کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کو اس کا حل بھی پیش کر دیں گے. جی مزید کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بھائی مجھے استخارہ کروانا اپنی خالہ جان کے لیے، وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، ان پر کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ اس چیز کا استخارہ کر کے پلیز جواب ارشاد فرمائیے۔ محمد فرحان عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالہ بیمار رہتی ہے، کوئی بندش تو نہیں، استخارہ کرنا آپ نے فرمایا، لیکن نام آپ اپنا بتا رہے ہیں تو اس کا استخارہ تو نہیں ہو سکے گا۔ تاہم آپ کو ایک روحانی علاج ہم عرض کر دیں گے، آپ کی خالہ اس روحانی علاج کو اختیار کریں، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی۔ جی مزید کال چلائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طاہر مصدق ہے اور میری بیوی کا نام جو ہے وہ نادیہ ریاض ہے، تو جو ہے وہ دن بدن جو ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا استخارہ کر کے جو ہے وہ اس کا علاج بتا دیجیے۔ جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ کر کے ان کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام عدنان ہے، میں فیصلہ آباد سردار آباد سے بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام صفیہ بھی۔ میں نے استخارہ یہ کروانا تھا کہ میں نے آسٹریلیا کے لیے ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کروائے، میں آسٹریلیا جانے پہلے بھی 2 مرتبہ کروائے تھے تو وہ مطلب کہ نا نہیں لگا، تو ابھی تیسری مرتبہ جمع کروں تو دیکھیے گا اس میں کوئی بندش، کوئی رکاوٹ، کوئی جادو وغیرہ تو اثرات وغیرہ تو نہیں ہے، تو اگر اور اس کے ساتھ کوئی وظیفہ وغیرہ بھی بتا دیجیے گا تاکہ میرے کام میں کوئی رکاوٹ ہو تو وہ دور ہو جائے۔ جی عدنان بھائی آپ کا استخارہ بھی کریں گے، اس کا روحانی علاج بھی عرض کریں گے انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام ہے عامر شہزاد اور میری والدہ کا نام ہے سغرا بیگم۔ کام میں بہت ٹینشن ہے، کام چلتا نہیں ہے، گھر میں بھی حالات صحیح نہیں ہے، تو مہربانی کر کے استخارہ کر کے بتائیں۔ جی کام کی پریشانی، گھریلو حالات خراب، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ سب کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران آپ درود پاک بھی پڑھتے رہیے، ساتھ ہی قلم اور کاغذ بھی رکھیے تاکہ جو آپ کو روحانی علاج وغیرہ بتائے جائیں اس کی مدت، اس کی تعداد، اس کے اوقات وغیرہ تو وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر سکیں، اس کے مطابق آپ عمل بھی کر سکیں۔ کوشش کی جاتی ہے کہ جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں اس کے حوالہ جات بھی آپ کو عرض کرتے ہیں کہ یہ کس کتاب سے، اس کے کون سے صفحے پر روحانی علاج لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے۔ جی سب سے پہلے یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا، بیماری ہے اور روزی کی تنگی وغیرہ ہے، تو اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل ان کی تمام پریشانیاں، بیماریاں اور تنگ دستی کے جو اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ ان کے لیے ایک میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بڑا پیارا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک، 7 دن تک اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے ہر نماز کے بعد، اور نماز پڑھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، تو نماز کی پابندی کا بھی اہتمام فرمائیں، اور ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگ دستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح ہمارے یہ اسلامی بھائی ہیں، خالہ کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا ہے، بیمار رہتی ہے مستقل، تو ان کا کیا روحانی علاج ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 254 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 بار پڑھ کر جو کوئی مریض پر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل مریض صحت پائے گا۔ پانی پر بھی دم کر کے پلاتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بھی فائدے حاصل ہوں گے۔ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بندش کا یا عملیات کا اندیشہ ہے، تو کیا اس وظیفے سے اس کا بھی سد باب ہو جائے گا؟ اس کے بھی مطلب دیکھیے ہر جو وظیفہ ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ تاثیر ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے دعوت اسلامی کے جو بستے ہوتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستے جو ہوتے ہیں، اس پر ایک کاٹ کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو بندش کا اگر ان کو گمان ہو رہا ہے بندش ہے یا کچھ اس طرح کے کوئی عملیات وغیرہ ہیں، تو یہ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لے جائیں، قریبی جو بستہ ہو،
تو وہاں کاٹ کا جو عمل ہوتا ہے، کاٹ کے لیے ان کا نام پیش کریں، وہاں پر کاٹ ہوگی تو اللہ نے چاہا تو یہ بندش اور عملیات اگر انہیں محسوس ہو رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی، جن اسلامی بہنوں نے استخاروں کا فرمایا، اعظم بھائی فرما رہے ہیں ان کے لیے نوکری بہتر ہے یا کاروبار کرنا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اعظم بھائی نے اپنے لیے جو استخارہ کرانا چاہا اس کے لیے پہلے سے تھوڑی ان کو وضاحت کر دی جائے کہ ویسے تو ان کے کام کرنا فی الوقت ان کے لیے بہتر آ رہا ہے نا، یعنی کاروبار کرنا بہتر آ رہا ہے ان کے لیے، ان کا اپنا کام کرنا، یعنی ان کا اپنا جو کاروبار یہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر کسی سے پارٹنرشپ کرتے ہیں تو پھر اس کا استخارہ علیحدہ سے ہوگا، اور اگر اور کوئی کام ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ان کے پاس اپنی اتنی جو کہتے ہیں کیپٹل کچھ رقم وہ لگانے کے لیے نہیں ہے، کہیں سے لیتے ہیں تو پھر کس صورت میں لیتے ہیں تو وہ دارالفتہ سے یہ ضرور رہنمائی لے لیں۔ اچھا، طاہر بھائی نے اپنی زوجہ کے حوالے سے استخارہ کروایا، یہ کمزور رہتی ہیں، بیمار رہتی ہیں، تو ان کا کیا اشارہ موصول؟ طاہر بھائی کی جو اہلیہ ہے ان کے لیے جو استخارہ کیا گیا اس پہ ان کا نظر بد کی طرف اشارہ ہے۔ جی جی، نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ جس شہر میں بھی رہتے ہیں وہاں پہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے پر چلے جائیں، اگر بستے کا آپ کو نہیں معلوم تو وہاں فیضان مدینہ یقیناً ہوگا، تو وہاں پر آپ جا کے ان کے لیے کارڈ کا عمل بھی کرائیں، اور آپ کے لیے ایک روحانی علاج بھی پیش خدمت ہے۔ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ کسی پانی پہ دم کر کے مریضہ کو پلا دیں، انشاءاللہ ان کی نظر اتر جائے گی۔ تاحصول مراد یہ عمل جاری رکھیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، عدنان بھائی فرما رہے ہیں آسٹریلیا جانا ہے لیکن جا نہیں پا رہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، کیا بندش عملیات ہے، کیا ہے؟ عدنان بھائی بھی نہ گھبرائیں، ان کا رزق اگر وہاں پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ یہ خود بخود پہنچ جائیں گے، راتوں رات پہنچ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ نہ گھبرائیں، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھیں، آپ کا کام بھی ہو جائے گا، ورنہ جب تک مقدر ہے یہیں پر آپ راضی رہیں اللہ کی رضا پر۔ آپ کے لیے بھی ایسا کوئی جادو، کوئی بندش کا کوئی اشارہ نہیں ہے، گردش کی طرف اشارہ ہے، لہٰذا آپ کے لیے بھی ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ یا اللہ 39 بار کسی کاغذ پر لکھ کر آپ اس کا تعویذ بنا کر پہن لیجئے، اللہ نے چاہا تو اس نام کی برکت سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ عامر شہزاد بھائی فرما رہے ہیں عرب شریف میں کام کی پریشانی ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ آ رہا ہے؟ ان کے لیے تو یہ کہ قدرتی آزمائش کی طرف اشارہ ہے، اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور اپنی رحمت کی خاص نظر عطا فرمائے انہیں۔ آپ بھی نمازوں کی پابندی فرمائے عامر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا، اور آپ ایسے کیجئے کہ آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھ کر اپنی دکان پر لگا لیجئے، اور گھر کی پریشانی دور کرنے کے لیے عصر کی نماز پڑھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا ورد کرتے رہیے غروب آفتاب تک۔ جب غروب آفتاب ہو جائے پھر اپنے لیے جو حاجت آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگیے، زیر نصیب رو رو کے مانگیے، اپنے گھر کی بھلائی کے لیے، اپنے کاروبار کی بھلائی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، تو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ یہ آپ نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرے نا، اب خیر ان کا تو حوالے سے ظاہر ہے یہ مسئلہ ایک جنرلی میں آپ سے یہ ایک مسئلہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ہم بھی یہ کلمات جملے وغیرہ ہم کہتے ہیں مریضوں کو، پریشان حالوں کو کہ نمازوں کی پابندی وغیرہ کیجیے، تو وہ بعض اوقات اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ان اوقات میں تو ہماری آنکھ کھلتی نہیں ہے، جی، اور یہ جو ہے تو مطلب وہ کہتے ہیں کوئی ایسا عمل جو ہم کسی اور نماز میں کر لیں یا کسی اور موقع پہ کر لیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے ایسوں کے لیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو مل کر ہی رہے گا، جس کا وعدہ ہے وہ ملے گا، اور جس کا وعدہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، جیسے مغفرت کا یقین نہیں ہے، ہمیں اپنی آخرت میں ہمارے لیے بھلائی ہوگی اس کا یقین نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے آدمی پیش رفت کیوں نہ کرے۔ اب یہ کہ چاہے روزی کمی ہو جائے یا بڑھ جائے، اس سے تعلق ہماری فرض عبادت سے نہیں ہے، فرض عبادت تو ادا کرنی ہے، نماز جی یہ تو کرنی ہے، بعض عبادت جو فرض ہیں وہ اسی وقت کرنی ہے، جیسے حج تو جب ہوگا تب مطلب یہ کہ صاحب حیثیت ہوگا تو کرے گا۔ اب نماز تو ایسا ہے کہ ہر حال میں چاہے وہ چل سکتا ہو، چاہے وہ نہ چل سکتا ہو، چاہے وہ کسی بھی مطلب پوزیشن میں ہو، ہر طریقے سے رعایت ملی ہوئی ہے کہ نماز وہ ادا کر ہی کرے۔ تو یہ ہم تاکید ہیں، جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر بھی کہتا ہے بھائی یہ دوا آپ لے جائیں لیکن پرہیز کرنا ہے،
تو وہ اسے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے پرہیز کر کے ہی کھانا ہے. اگر مجھے زکام ہے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ میں دوا اتاروں گا تو فائدے نہیں ہوگی, نقصان ہی ہوگا اس کا. تو ڈاکٹر پھر بھی کہتا ہے بھائی پرہیز کرنا ہے آپ نے. تو ہم مطلب یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے نماز کی پابندی سے پڑھنا ہے. اب نماز کی پابندی تو ہم اپنا ایک ہے نا تکیہ کلام کہ بھئی نماز کی پابندی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اگر نماز کی پابندی ہے تو پھر یہ تمام چیزوں کی بھی انشاءاللہ کوئی حاجت نہیں پڑے گی, اللہ نے چاہا تو. بلکہ میرے آقا امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان یہ تو فرماتے یہی ہیں کہ ہمارے یہاں کے اوراد اور وظائف اور تعویذات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل پابندی رہے. تو یاد رکھیے کہ جو نماز جو ہے یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے, سب سے بڑا عمل ہے, اور اسی میں ظاہر ہے اگر اس میں کوتاہی ہوئی, اس میں اگر نقص ہوا تو دیگر اعمال جو بھی وظائف ورد وظائف وغیرہ ہیں اس کی بھی قبولیت میں, اس کے بھی جو ہے تو اپنی تاثیر میں, اور ممکن ہے کہ وہ خاطر خواہ جو ہے کما حقوق فائدہ حاصل نہ ہو سکے. لہٰذا نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے. سے جو ہے تو جی بھائی کہ فجر کی نماز میں اٹھنے میں نا بہت سستی شیطان دلاتا ہے. تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا جو ذہن ہے وہ بنا لیا جائے تو انشاءاللہ, جیسے اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جتنی فکر جس کام کی ہوتی ہے تو اس کام کی طرف توجہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جی. تو اگر اس کی فکر ہو اور توجہ ہو تو پھر انشاءاللہ نماز فجر میں اٹھنے میں بھی آسانی ہوگی. جیسے الارم لگا لیں یا چوکیدار وغیرہ کو کہہ دیا جائے کہ وہ ہمیں اٹھا دیا کرے تو ہاں جلد سونے کی تو ترکیب نہیں ہے. اب یہ کہ جس کو ذہن ہی نہیں ہے صبح اگر اٹھ کر نماز کے لیے کہ مجھے صبح اٹھ کر نماز پڑھنی ہے تو رات کے 3 بجے تک مطلب یہ کہ انٹرنیٹ نے جو بیماری پھیلائی ہوئی ہے, اسی طرح اب موبائل جو کہ بالکل میسر آ گیا کہ اگر لائٹ نہ بھی ہو نا تو اب وہ موبائل پہ 3-4 گھنٹے اپنے یہ ٹائم پاس نہیں بلکہ ٹائم برباد کر دیتا ہے. تو ہمارے مدنی قافلوں میں الحمدللہ ہمیں جانے کا اتفاق ہوا کہ جیسے کہ انٹیریئر جو مطلب مضافاتی علاقے ہیں, جو گاؤں ہیں, دیہات ہیں, وہاں ہمیں یہ بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ وہاں فجر کی نمازوں میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد ماشاءاللہ کافی ہوتی ہے اس کے اندر. یہ مدنی قافلے کی برکت سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ جب کراچی سے باہر نکلتے ہیں ہم تو وہاں کے لوگوں کا بڑا مطلب کہ جیسے گاؤں دیہات ہیں تو وہاں پہ بڑی مطلب کہ نمازوں کی ایک پابندی ہے اور لوگوں کا ایک جذبہ ہوتا ہے نا فجر کی نماز. اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ کچھ فجر کی نماز کے لیے مدنی قافلے میں تھے تو ہم دوسری مسجد میں ہمیں جانا تھا نماز پڑھنے کے لیے. تو جس مقام پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے جس مسجد میں, اب کیونکہ وہ ترکیب ہوتی ہے نا بیانات وغیرہ کی, تو بس وہ وہاں سے وضو وغیرہ سے تھوڑی فارغ ہو کے ہم پیدل چلے. وہ کافی دور تھی مسجد. اب اس مسجد میں پہنچتے ہوئے جیسے ہم نے کہا یار 10 منٹ ہے, 10 منٹ میں ہم مطلب کہ اور بھی ہماری سنتیں وغیرہ ہو جائیں گی نا. تو ہم پہنچے تو سب سے آخری صفحہ میں ملی. اتنی مسجد فجر میں دل خوش ہو گئے, ایسا دل. اور سخت سردیوں کے دن تھے, یہ حال ہی کی بات ہے, سخت سردی تھی وہاں پر. کون سے علاقے میں تھا قافلہ؟ یہ پنجاب کا ایک شہر تھا, غالباً مجھے یاد پڑتا ہے منڈی باؤدین شاید تھا غالباً. اس کے مطلب وہ تو ایک گاؤں ایک شہر ہی ہے تو اس کے کوئی ہاں بس وہ قریب میں رکے تھے ہم. ماشاءاللہ بہت مطلب ایک رش تھا اور خوشی ہوئی. اور اسی طرح گوجر خان میں بھی ہم گئے تھے تو وہاں پر بھی یہی تھا کہ فجر کی نماز کے بعد جو تھا نا مطلب کہ فجر کے لیے جو گئے تھا مطلب قابل دید تھا, رش آ رہا تھا ماشاءاللہ. مسلمانوں کا جذبہ ہے. آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی محمد ظہیر کوٹا نئی آبادی سے. میری وائف ہے روبینہ بی بی, اس کا نام ہے. 5 سال سے وہ چرپائی پر ہیں, کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ہے ان کو بیماری کیا ہے. ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا چلا ہے آج دن تک, اور سیانے بیانوں کے پاس بھی ہم جا چکے ہیں, کوئی سمجھ نہیں لگی ہے. تو وہ
घर में भी आपस में बच्चे लड़ाई झगड़ा नाचाकी शुरू है, कुछ समझ नहीं आ रही है क्या है या क्या नहीं है। कोई इस किस्म का हल बता दें तो हमारा घर का सिलसिला बेहतर हो जाए। जी जी ज़हीर भाई, आपको इंशाअल्लाह सवजल आपके इन तमाम मसाइल का हल बसूरत रूहानी इलाज पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके जुमला मुश्किलात आसान फरमाए, आपके जुमला मसाइल हल फरमाए। मज़ीद कॉल चलाइए। मनव्वर हुसैन, वालदा का नाम फजीलत बीवी। मसला ये है कि मैं 3-4 साल से बेरोजगार हूँ, स्पेन में हूँ। मेरे साथ बच्चे भी हैं, बच्चों को पेपर मैंने जमा कराए थे, उनके बनाने के लिए वो भी नहीं बन रहे और सेहत भी नहीं ठीक रहती। जी मुनव्वर हुसैन भाई, आपने भी अपने कई मसाइल बयान फरमाए, पेपर ना बनना, कारोबारी मसाइल रहना और बच्चों के हवाले से भी आपने कुछ मसाइल इरशाद फरमाए। आपको इन तमाम मामलात का रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। मैं अब्दुल मलिक अत्तारी हिंद से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, मेरे बड़े भाई ये असलम अत्तारी, उनके कमर में, घुटनों में और गर्दन में और हाथ में दर्द रहता है। बहुत इलाज करा लिया लेकिन कुछ कम नहीं आ रहा है। तो बराए करम इस्तिखारा करके रूहानी इलाज बताइए। और दूसरा सवाल ये है कि वो नया कारोबार शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप में, और उसके हवाले से भी आप बताइए वो कारोबार करना कैसा है उनका। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, पार्टनरशिप में कारोबार शुरू करें और वो कारोबार करना कैसा है, इसमें कई सवालात कायम हो रहे हैं असल में। तो ताहम कारोबार के हवाले से हम इस्तिखारा तो नहीं कर सकेंगे, ताहम आपने भाई के जो मसाइल बयान किए, जिस्म में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में तकलीफ़, इस हवाले से इस्तिखारा करके इसका रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं। जी मज़ीद कॉल चला दीजिए। जी जी, मेरा नाम सियाज हुसैन है, वालदा का नाम करम खातून है। और मेरा मसला ये है कि मैं 6-7 साल से बेरोजगार हूँ। मैंने BA किया हुआ है और एक मेरा केस लीवर में भी चल रहा है, उसके बारे में पूछना है कि मुझ पर कोई बंदेज या किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। मैं काफी अर्से से परेशान और बेरोजगार हूँ। अल्लाह ताला आपकी जुमला मुश्किलात आसान फरमाए, आपको जल्द हलाल व आसान रोज़गार अता फरमाए। प्यार हुसैन भाई इस्तिखारा भी करते हैं, आपको इसका रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। जी मज़ीद कॉल चलाइए। ये भाई गुर्दों की तकलीफ है, बिल्कुल आराम नहीं हो रहा भाई, इतना इलाज कर कर थक गए, कुछ पता नहीं लगता क्या करें। जहाँ भी जाए वो गुर्दों की तकलीफ खत्म नहीं हो रही। इस्तिखारा भी कर दे, रूहानी इलाज भी बता दें। जी, नाम और वालदा का नाम तो आपने बताया नहीं, तो इस्तिखारा कैसे करें, ताहम इसका रूहानी इलाज आपको पेश कर देते हैं। मज़ीद कॉल चला दिए। मेरा नाम दानियल है, मैं अपनी खाला का इस्तिखारा दिलवाना चाहता हूँ। मेरी खाला का नाम रेहाना और इनकी अम्मी का नाम सिंधु खातून है। इनको हर रात को खून की उल्टी होती है, डॉक्टर को दिखा दिया है, रिपोर्टें सारी क्लियर हैं। तो आप इस्तिखारा निकाल कर बताएं कि इनको क्या मसला है। अल्लाह तबारक व तआला इनके हाल ज़ाल पर खुसूसी करम फरमाए। इस्तिखारा कर लेते हैं इनका और रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताहिर तारिब बात कर रहा हूँ, जिरावाला पाकिस्तान। मेरे ना मामू है, उनका इस्तिखारा कराना है। तो नाम है मोहम्मद सलीम, वालदा का नाम है नवाब बीबी। तो उनका मसला ये है कि वो मतलब डॉक्टर है, तो लेकिन वो जब घर आते हैं ना, उनका घर रहने को दिल नहीं करता। आते हैं उसी वक्त वापस चले जाते हैं। बच्चों को अच्छा नहीं समझते, उनसे बात नहीं करते, ना ही अपनी जोजा से बात करते हैं। तो इस्तिखारा बता दें इसके मतलब, अगर कोई वजीफा है तो वो भी बता दें। जी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनका भी इस्तिखारा करते हैं, इनका भी रूहानी इलाज अर्ज़ कर देते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अयाज अली है, मेरी वालदा का नाम राबिया बेगम है। मैं जॉब के लिए कहीं भी जाता हूँ, वहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जवाब नहीं आता। इसके इस्तिखारा करके बता दें। अयाज अली भाई, अल्लाह तबारक व तआला आपको जल्द हलाल व आसान रोज़गार अता फ़रमाए। कई साईं भाइयों ने हमसे रब्ता किया, कॉल्स की, बाज़ इस्तिखारे करवाने के लिए, बाज़ ने फरमाया रूहानी इलाज। तो जिन साईं भाइयों ने इस्तिखारों का फरमाया, आपके इस्तिखारे किए जा रहे हैं। इस दौरान दुरूद पाक पढ़ते रहिए। और जिन साईं भाइयों ने हमसे रूहानी इलाज मांगे, आपके लिए रूहानी इलाज पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये ज़हीर भाई हैं, इन्होंने अहलिया के हवाले से फरमाया ना कि ये चारपाई पर बरसा बरस से पड़ी हैं, बीमार हैं, ज़ाहिर है जब भी इनकी मतलब की कैफियत होगी। और बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो इस हवाले से क्या रूहानी इलाज आप
عطا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر آپ نے شفائے امراض نام سے روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ درود شفا ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ باوضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلا دیں، شفا ہونے تک یہ عمل برابر کرتے رہیں باذن اللہ تعالی۔ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ بچے بھی آپس میں لڑتے ہیں اس حوالے سے؟ جی، اس حوالے سے بچے آپس میں شرارتیں کرتے ہوں گے اور نافرمانی کرتے ہوں گے، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 253 پر ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا شہیدو 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ عمل کرے۔ اللہ نے چاہا تو جو ان کے جو مسائل ہیں، زوجہ بیمار ہیں اور بچے پریشان کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مسئلے حل ہو جائیں۔ ہر بچے پہ الگ الگ دم کرتے عمل کرتے جائیں۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ سائیں بھائی فرما رہے ہیں منور حسین بھائی ہیں، 4 سال سے بے روزگار ہیں، اسپین میں ہیں، کاغذات کا مسئلہ ہے، کاغذات نہیں بن پا رہے، اور انہوں نے بھی کچھ اپنے بچوں کے حوالے سے مسئلہ بیان فرمایا ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ روحانی علاج پیش کرنے جا رہے ہیں؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے بڑے پیارے رسالہ جو آپ نے تحریر فرمایا چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 28 پر ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ مزید ایک اسلامی بھائی نے فرمایا گردوں میں درد کا روحانی علاج انہوں نے مانگا ہے، تو اس کا کوئی آسان سا ایسا روحانی علاج ہو؟ ان کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے بیمار عابد، ماشاءاللہ۔ اس میں آپ نے گردوں کے حوالے سے کہ گردوں میں اگر تکلیف رہتی ہو تو ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ العلم نشرح 7 بار، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل گردے کا درد ختم ہو جائے گا۔ سورہ علم نشرح یہ 30ویں پارے میں قرآن پاک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اب جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ اپنے استخاروں کے جوابات سماعت فرماتے جائیے اور اس کا روحانی علاج بھی سنتے جائیے۔ عبد المجید بھائی فرما رہے ہیں اسلم بھائی ان کے بھائی جان ہیں، وہ ان کے کمر میں درد، گردن میں درد، جسم میں درد، تو کیا استخارے میں اشارہ ملا؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اسلم بھائی نہ گھبرائیں، ان پہ کوئی جادو بندش فی الحال کوئی ان پر اشارہ نہیں ہے، بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے۔ آپ کے لیے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے، جب فجر کے لیے آپ اٹھیں تو کچھ دیر پہلے ہی اٹھ جائیں اور سنتیں ادا کر لیں۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد فرض میں اتنا وقت ہو کہ آپ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے آپ پر کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیار حسین بھائی فرما رہے ہیں کہ ان کے 7 سال سے انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، بے روزگار ہیں یہ جی، تو ان کا اسی طرح جیسے یہ ہمارے فیاض بھائی ہیں اور ایک ایاز بھائی بھی، ایاز بھائی جی ٹھیک ہے، یہ دونوں پر قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ ان کے لیے بھی وظیفہ پیش خدمت ہے، آپ سے التجا ہے کہ آپ تعویذات عطاری کے بستے پر بھی رابطہ فرمائیں اور وہاں سے اپنے لیے تعویذات بھی لیں، اور جب آپ فجر کے لیے اٹھیں تو سنتیں ادا کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ 100 بار پڑھ لیں، پھر سنتیں ادا کریں، پھر فرض پڑھنے کے لیے اب مسجد میں تشریف لے جائیں۔ اچھا، یہ ایک اور عیسائی بھائی ہیں، یہ دانیال بھائی، انہوں نے اپنی خالہ جان کے حوالے سے مسئلہ بیان کیا، انہیں خون کی الٹیاں ہو رہی ہیں اور ڈاکٹر کہنے سب کلیئر ہے، کوئی ایسے معاملات نہیں؟
अल्लाह करम फरमाए। वैसे तो इन पर किसी जादू अमलियात का इशारा फ़िल वक्त नहीं है आजमाइश इन पर। अब ये एक आजमाइश, एक नज़र बद भी होती है, एक आजमाइश भी होती है, तो ये दो चीज़ें इन पर इशारा है। तो इनके लिए भी वजीफ़ा पेश खिदमत है, 100 मरतबा रोज़ाना बावुज़ू या रकीबू या रकीबू या रकीबू, ये 100 मरतबा पढ़कर अपने पर दम भी कर लें और पानी पर दम करके इसका इस्तेमाल भी करें। अल्लाह करम फरमाए। एक इस्लाम पे और रहेगा सलीम भाई के हवाले से कि घर में घबराहट इनको महसूस होती है, दिल करता है घर से भाग जाएं, क्या इसका इशारा मिला इनके लिए? वैसे इनकी तरफ गर्दिश की तरफ इशारा है। अल्लाह करम फरमाएगा, ये भी ना घबराएं, हमारे तावीज़ात के बस्ते हाजिर हैं, कार्ड का अमल करवाएं और कुछ और भी अमल होते हैं ये भी ले लें और इंशाअल्लाह हम भी यहाँ पे पेश कर देते हैं। और इस वजीफ़े के लिए आपको कोई अलग से वक्त नहीं देना पड़ेगा, जो नमाज अदा करते हैं उसी नमाज में ये पढ़ना है। और इसको गौर से सुन लीजिएगा कि फजर की 2 सुन्नतें, इसी तरह ज़ोहर के बाद की 2 सुन्नतें, इसी तरह मगरिब के बाद की 2 सुन्नतें और इसी तरह इशा के फ़र्ज़ के बाद की 2 सुन्नतें, इनमें कुरान पाक की आखिरी की 6 आयतों की सूरतों की तिलावत करनी है। इसकी तरतीब यूँ होगी कि पहली रकत में सूरह काफिरून, फिर सूरह नसर, फिर सूरह लहब, इसी तरह एक रकत अदा होगी। अब दूसरी रकत के लिए जब आप खड़े होंगे तो उसमें सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेंगे, फिर सूरह फलक और सूरह नास। ये आपको इस तरह तिलावत करते रहना है। अल्लाह ने चाहा तो आपके जैसे भी मसाइल हुए वो हल हो जाएंगे। तो ये अजीबुल असर वजीफ़ा आपके लिए पेश किया गया सलीम भाई के लिए, ये अमल करते रहें, अल्लाह ने चाहा तो सारे मामलात बेहतरी तरफ आ जाएंगे। अब हमारे सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जिन जिन परेशान हालों ने, बीमारों ने, कर्जदारों ने, बेरोज़गारों ने हमें कॉल की और जो जो परेशान हाल मुसीबत ज़दा कॉल ना कर सके लेकिन इस सिलसिला मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, इन सब की तमाम परेशानियाँ, बीमारियाँ, कर्जदारियाँ दूर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।